کہ بظاہر جب ایک واقعہ ناقص ہوگا، اور اس کو قرآن نے دوسری آیات میں ایکسپلین کیا ہے کہ اگر تم اچھے علم والے ہو تو ایسی ڈائمینشنل انسٹیٹیوشن جہاں آپ کو لاس اور صدمے سے یا کم علمی سے ہو تو وہاں صبر کرنا اور پھر تمہارے نتائج تمہارے لیے بہتر نکلیں گے اور تم بہتر علم تک پہنچو گے. اور یہ خدا نے دوسرے یا تیسرے سپارے میں ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ بلا شبہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، جو سے، ثمرات کے نقصان سے، نفسی کیفیات سے. تو دیکھو وَإِذَا مُصِيبَتْهُمْ أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، کہ جب تم مصیبت میں پڑو تو تمہارا طرز عمل جو ہے جلد بازی، عجلت، ناشکر گزاری کا نہیں ہونا چاہیے. تمہاری اپروچ یہ ہونی چاہیے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور جب تم یہ کہنے کے قابل ہوگے، جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، یہی وہ ڈائمینشن ہے جو انسان اپرنٹلی اگنور کرتا ہے. امیڈیٹ ایکسرسائز آف ایکسپریشن کی وجہ سے صبر و شکر کی ڈائمینشن کو اگنور کرتا ہے. جب صبر کو اگنور کرتا ہے وہ علم کو اگنور کرتا ہے. جب وہ صبر و شکر کو اختیار کرتا ہے وہ علم کو اختیار کرتا ہے. جب وہ علم کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پہ ہماری طرف سے درود و سلام اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ اصلی انٹلیکچوئل ہے.